أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور جب صبح کو نکلا تو اپنے گھر سے بٹھلانے لگا مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. جب قصد کیا دو فرقوں نے تم میں سے کہ نامردی کریں، اور اللہ مددگار تھا ان کا، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں مسلمان، اور تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ بدر کی لڑائی میں، اور تم کمزور تھے، سو ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم احسان مانو. ربط آیات. گزشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ اگر مسلمان صبر و تقوی پر قائم رہیں تو کوئی طاقت ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتی، اور یہ کہ غزوہ احد کے موقع پر جو عارضی شکست اور تکلیف مسلمانوں کو پہنچی وہ انہی دو چیزوں میں بعض حضرات کی طرف سے کوتاہی کی بنا پر تھی. مذکورہ آیات میں اسی غزوہ احد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور غزوہ بدر میں فتح کا. خلاصہ تفصیل. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبحوں کے وقت تاریخ قتال سے پہلے اپنے گھر سے اس غرض سے نکلے کہ مسلمانوں کو کفار سے مقاتلہ کرنے کے لیے مناسب مقامات پر جمانے کے لیے آمادہ کر رہے تھے. پھر اسی تجویز کے مطابق سب کو ان مقامات پر جما دیا، اور اللہ تعالی اس وقت کی باتیں سب سن رہے تھے اور اس وقت کے حالات سب جان رہے تھے. اسی کے ساتھ یہ قصہ بھی ہوا کہ تم مسلمانوں میں سے دو جماعتوں نے کہ وہ بنی سلمہ اور بنی حارثہ ہیں دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں اور ہم بھی عبداللہ بن ابی منافق کی طرح اپنے گھر جا بیٹھیں. اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، بھلا ان کو کب ہمت ہارنے دیتا. چنانچہ خدا تعالی نے ان کو اس خیال پر عمل کرنے سے محفوظ رکھا، اور ہم آئندہ کے لیے ان جماعتوں اور سب کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، پس مسلمانوں کو تو اللہ تعالی ہی پر اعتماد کرنا چاہیے اور ایسی کم ہمتی کبھی نہ کرنا چاہیے. اور یہ بات محقق ہے کہ حق تعالی نے تم کو غزوہ بدر میں منصور فرمایا، حالانکہ تم محض بے سر و سامان تھے، کیونکہ مجمع بھی کفار کے مقابلے میں کم تھا. وہ 1000 تھے اور مسلمان 313 تھے، اور ہتھیار وغیرہ بھی بہت کم تھے. سو چونکہ یہ منصور ہونا بدولت تقوی کے تھا جس میں استقلال و صبر بھی داخل ہے، تو تم پر لازم ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو. اسی کا نام تقوی ہے، تاکہ تم اس نعمت نصرت کے شکر گزار رہو. کیونکہ شکر گزاری صرف زبان کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ پورا شکر یہ ہے کہ زبان اور قلب بھی مشغول ہو اور طاعت کی بھی پابندی ہو، بالخصوص جبکہ اس طاعت کا اس نعمت میں دخیل ہونا بھی ثابت ہو جائے. معارف و مسائل. غزوہ احد کا پس منظر. آیت مذکورہ کی تفسیر سے قبل ضروری ہے کہ غزوہ احد کے واقعاتی پس منظر کو سمجھ لیا جائے.
رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے مقام پر قریشی فوج اور مسلمان مجاہدین میں جنگ ہوئی، جس میں کفار مکہ کے 70 نامور اشخاص مارے گئے اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ اس تباہ کن اور ذلت آمیز شکست سے جو حقیقت عذاب الہی کی پہلی قسط تھی، قریش کا جذبہ انتقام بھڑک اٹھا۔ جو سردار مارے گئے تھے ان کے اقارب نے تمام عرب کو غیرت دلائی اور یہ معاہدہ کیا کہ جب تک ہم اس کا بدلہ مسلمانوں سے نہ لے لیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے، اور اہل مکہ سے اپیل کی کہ ان کا تجارتی قافلہ جو مال شام سے لایا ہے وہ سب اسی مہم پر خرچ کیا جائے تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں۔ سب نے منظور کیا اور 3 ہجری میں قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینہ پر چڑھائی کرنے کی غرض سے نکل پڑے، حتیٰ کہ عورتیں بھی ساتھ آئیں تاکہ موقع آنے پر مردوں کو غیرت دلا کر پسپائی سے روک سکیں۔ جس وقت یہ 3000 کا لشکر اسلحہ وغیرہ سے پوری طرح آراستہ ہو کر مدینے سے 3-4 میل جبل احد کے قریب خیمہ زن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ بہت آسانی اور کامیابی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو بظاہر مسلمانوں میں شامل تھا، اس سے بھی رائے لی گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے موافق تھی، مگر بعض پرجوش مسلمان جنہیں بدر کی شرکت نصیب نہ ہوئی تھی اور شوق شہادت بے چین کر رہا تھا، مصر ہوئے کہ ہم کو باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن ہمارے بارے میں بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ کرے۔ کثرت رائے اسی طرف ہو گئی۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر آئے تو اس وقت بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رائے کے خلاف مدینہ سے باہر جنگ کرنے پر مجبور کیا۔ یہ غلط ہوا، اس لیے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا نہ ہو تو یہیں تشریف رکھیے۔ فرمایا ایک پیغمبر کو سزاوار نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے اور ہتھیار لگا لے پھر بدون قتال کیے ہوئے بدن سے اتارے۔ اس جملے میں نبی اور غیر نبی کا فرق واضح ہو رہا ہے کہ نبی کی ذات سے کبھی کمزوری کا اظہار نہیں ہو سکتا، اور اس میں امت کے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے گئے، تقریباً 1000 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مگر منافق عبداللہ بن ابی تقریباً 300 آدمیوں کو ساتھ لے کر راستے سے یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ جب میرا مشورہ نہ مانا اور دوسروں کی رائے پر عمل کیا تو ہم کو لڑنے کی ضرورت نہیں، کیوں ہم خواہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالیں۔ اس کے ساتھیوں میں زیادہ تو منافقین ہی تھے، مگر بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آ کر ساتھ لگ گئے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل 700 سپاہیوں کی جمعیت لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس فوجی قاعدے سے صفیں ترتیب دی، صف آرائی اس طرح کی کہ احد کو پشت کی جانب رکھا، اور دوسرے انتظامات اس طرح کیے کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر کو علم جھنڈا عنایت کیا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو رسالہ کا افسر مقرر کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حصہ فوج کی کمان ملی جو ذرا پوش نہ تھے۔ پشت کی طرف احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے آئے، اس لیے 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین کیا اور حکم دیا کہ وہ پشت کی جانب ٹیلے پر حفاظت کا کام سر انجام دیں۔ لڑنے والوں کی فتح و شکست سے تعلق نہ رکھیں اور اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے۔ قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے بھی ترتیب سے صف آرائی کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگی ترتیب غیروں کی نظر میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صف آرائی اور فوجی قواعد کے لحاظ سے نظم و ضبط کو دیکھ کر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے راہبر کامل مقدس نبی ہونے کے ساتھ سپہ سالار اعظم کے لحاظ سے بھی بے نظیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں مورچے قائم کیا اور لڑائی کا نظم قائم کیا، اس وقت کی دنیا اس سے نا آشنا تھی، اور آج جبکہ فن حرب ایک مستقل سائنس کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوجی قواعد اور نظم و ضبط کو سراہتا ہے۔ اسی حقیقت کو دیکھ کر ایک مسیحی مورخ بول اٹھا، برخلاف اپنے مخالفین کے جو محض ہمت و شجاعت ہی رکھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا چاہیے کہ فن حرب کی بھی نئی راہ نکالی۔ مکہ والوں کی بے دھڑک اور اندھا دھن لڑائی کے مقابلے میں خوب دور اندیشی اور سخت قسم کے نظم و ضبط سے کام لیا۔ یہ الفاظ 20ویں صدی کے ایک مورخ ٹام انڈر کے ہیں جو اس نے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے۔ جنگ کا آغاز، اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ ابتداءً مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، یہاں تک کہ مقابل کی فوج میں ابتری پھیل گئی۔ مسلمان سمجھے کہ فتح ہو گئی، مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے۔ ادھر جن تیر اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت کی جانب حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر پہاڑ کے دامن کی طرف آنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلا کر روکا، مگر چند آدمیوں کے سوا دوسروں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل تو موقت تھی، اب ہمیں سب کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ اس موقع سے خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہ تھے اور اس وقت لشکر کفار کے رسالے کی کمان کر رہے تھے، بر وقت فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر عقب کے درے سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے قلیل ساتھیوں نے اس حملے کو ہمت و شجاعت سے روکنا چاہا مگر مدافعت نہ کر سکے، اور یہ قلیل ساتھیوں نے اس حملے کو اور یہ سیلاب یکا یک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ بھی پلٹ کر حملہ آور ہو گئے۔ اس طرح لڑائی کا پاسا ایک دم پلٹ گیا اور مسلمان اس غیر متوقع صورتحال سے اس قدر سراسیمہ ہوئے کہ ان کا ایک بڑا حصہ پراگندہ ہو کر میدان سے چلا گیا۔ تاہم کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رہے سہے ہوش و حواس بھی گم کر دیے اور باقی ماندہ لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش صرف 10-12 جانثار رہ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے تھے۔ شکست کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہیں رہی تھی کہ عین وقت پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معلوم ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسلامت تشریف رکھتے ہیں، چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بسلامت پہاڑی کی طرف لے گئے۔ اس شکست کے بعد مسلمان حد درجہ پریشان رہے اور یہ عارضی شکست چند اسباب کا نتیجہ تھی۔ قرآن مجید نے ہر سبب پر جچے تلے انداز میں تبصرہ کیا اور آئندہ کے لیے محتاط رہنے کی تلقین فرمائی۔ اس واقعے کی تفصیل میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو اپنے اندر عظیم سبق لیے ہوئے ہیں اور اس میں تمام مسلمانوں کے لیے موعظت و نصیحت کے جواہر پارے مخفی ہیں۔ احد کے واقعے سے چند سبق۔ ایک، پہلی بات جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کفار قریش اس جنگ میں عورتوں کو بھی لائے تھے تاکہ وہ مردوں کو پسپائی سے روک سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں ہندہ زوجہ ابی سفیان کی سربراہی میں اشعار گا کر مردوں کو جوش دلا رہی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر مقابلے پر ڈٹے رہے
اور فتح پائی تو ہم تم کو گلے لگائیں گے اور تمہارے لیے نرم بستر بچھائیں گے، لیکن اگر تم نے پیٹھ موڑی تو ہم تم کو بالکل چھوڑ دیں گے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ دعائیہ جاری تھے، اللہم بک اصول و بک اقاتل حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اے اللہ، میں تجھ ہی سے قوت حاصل کرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی دین کے لیے قتال کرتا ہوں، اللہ ہی کافی ہے اور وہ بڑا اچھا کارساز ہے۔ اس دعا کا ایک ایک لفظ تعلق مع اللہ کی تاکید اور مسلمانوں کے تمام افعال و اعمال حتیٰ کہ جنگ و قتال کو بھی دیگر اقوام کے جنگ و قتال سے ممتاز کر رہا ہے۔ دوسری چیز قابل غور یہ ہے کہ اس غزوے میں بعض صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے بہادری و شجاعت و جانثاری اور فدائیت کے وہ نقوش چھوڑے کہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا تھا کہ ہر آنے والا تیر اپنے سینے پر کھاتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح اپنے بدن کو چھلنی کرا لیا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو نہیں چھوڑا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت انس بن النضر رضی اللہ عنہ جنگ بدر سے غیر حاضر رہے تھے، اس لیے ان کو اس کا افسوس تھا، آرزو کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اگر کوئی موقع ہاتھ آیا تو اپنے دل کی حسرت پوری کروں گا۔ کچھ دن کے بعد جنگ احد کا واقعہ پیش آیا تو انس بن النضر رضی اللہ عنہ شریک ہوئے۔ مسلمان جب منتشر ہو گئے تھے اور کفار قریش کا سیلاب امنڈ رہا تھا تو یہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے۔ اتفاقاً حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ سعد رضی اللہ عنہ بھی منتشر ہونے والوں میں جا رہے تھے۔ پکار کر کہا، سعد کہاں چلے جا رہے ہو؟ میں تو احد کے اس دامن میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور شدید قتال کے بعد اپنی جان جہان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان منتشر ہو گئے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 11 حضرات رہ گئے تھے، جن میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کفار قریش کا سیلاب امڑ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ان کی خبر لے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بول اٹھے، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسرے انصاری صحابی نے کہا، میں حاضر ہوں۔ انصاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا حکم دیا، وہ قتال کے بعد شہید ہو گئے۔ پھر ایک ریلا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا اور بےتاب ہو رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں آگے بڑھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی دوسرے انصاری صحابی کو بھیج دیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی تمنا پوری نہیں ہوئی۔ اسی طرح 7 بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ہر مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اجازت نہیں دی گئی اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اجازت دی جاتی تھی، وہ شہید ہو جاتے تھے۔ جنگ بدر میں باوجود قلت تعداد کے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ غزوہ احد میں بدر کی بنسبت کثرت تھی، پھر بھی شکست ہوئی۔ اس میں بھی مسلمانوں کے لیے عبرت ہے کہ مسلمانوں کو کبھی کثرت ساز و سامان پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ فتح کو ہمیشہ اللہ تعالی کی جانب سے سمجھے اور اسی سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے۔ جنگ یرموک کے موقع پر جب محاذ جنگ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مزید فوجی کمک بھیجنے کے لیے لکھا گیا اور قلت تعداد کی شکایت کی گئی تو تحریر فرمایا، میرے پاس تمہارا خط آیا جس میں تم نے زیادہ فوجی مدد طلب کی ہے، لیکن میں تم کو ایک ایسی ذات کا پتہ دیتا ہوں جو نصرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ غالب اور فوج کے لحاظ سے زیادہ محفوظ ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لہذا تم اسی سے مدد طلب کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں باوجود قلت عدد کی مدد دی گئی،
جب میرا یہ خط تم کو پہنچے تو ان پر ٹوٹ پڑو اور مجھ سے اس سلسلے میں کوئی مراجعت نہ کرو۔ اس واقعے کے راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کو یہ خط ملا، ہم نے اللہ کا نام لے کر کفار کے لشکر کثیر پر یک بارگی حملہ کیا، جس میں ان کو شکست فاش ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کی فتح و شکست قلت و کثرت پر دائر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پر توکل اور اس کی مدد پر موقوف ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے غزوہ حنین کے بارے میں اس حقیقت کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، ارشاد ہے یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، یعنی غزوہ حنین کو یاد کرو جبکہ تم کو اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا تو یہ کثرت تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ اب آیات کی تفسیر پر غور فرمائیے۔ اذ غدوت من اہلک، یعنی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے، جنگ کے لیے مختلف مورچوں پر مسلمانوں کو بٹھا رہے تھے۔ قرآن مجید کا نقل واقعات میں خاص معجزانہ اسلوب ہے کہ وہ عام طور پر کوئی واقعہ پوری تفصیل اور جزئیات کے ساتھ بیان نہیں کیا کرتا، مگر جن واقعات اور جزئیات میں خاص ہدایات مضمر ہوتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ مذکورہ آیت میں جو خاص جزوی امور کی تصریح ہے، مثلا گھر سے نکلنے کا وقت کیا تھا، اس کو لفظ غدوتا سے بیان فرما دیا، اور روایات حدیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ صبح 7ویں تاریخ شوال کی 3 ہجری کی تھی۔ اس کے بعد یہ بھی بتلایا کہ اس سفر کی ابتدا کس جگہ سے ہوئی، من اہلیکا کے لفظ سے اشارہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے اہل و عیال میں تھے، ان کو وہیں چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے، حالانکہ یہ حملہ مدینے ہی پر ہونے والا تھا۔ ان جزوی حالات میں یہ ہدایت مضمر ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کی تعمیل میں اہل و عیال کی محبت سنگ راہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد گھر سے نکل کر محاذ جنگ تک پہنچنے کے جزئی واقعات کو چھوڑ کر محاذ جنگ کا پہلا کام یہ بیان کیا گیا کہ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، یعنی آپ مسلمانوں کو قتال کے لیے مناسب مقامات پر جما رہے تھے۔ پھر اس آیت کو اس طرح ختم کیا گیا کہ واللہ سمیع علیم، یعنی اللہ تعالی بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ سمیع علیم کی صفات کو یاد دلا کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس وقت مخالفین و موافقین دونوں جو کچھ اپنی اپنی جگہ پر کہہ سن رہے تھے وہ سب اللہ تعالی کے علم میں آ چکا، اور اس موقع پر مخالفین و موافقین کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس میں سے کوئی شے اس سے مخفی نہیں رہی، اور اسی طرح اس جنگ کا انجام بھی اس سے مخفی نہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یعنی جب تم میں سے 2 جماعتیں کا خیال کر بیٹھیں کہ ہمت ہار دیں، درا حال یہ کہ اللہ دونوں کا مددگار تھا۔ ان دونوں جماعتوں سے مراد قبیلہ اوس کے بنی حارثہ اور قبیلہ خزرج کے بنی سلمہ ہیں۔ ان دونوں جماعتوں نے عبداللہ بن ابی کی مثال دیکھ کر اپنے کم میں کمزوری اور کم ہمتی محسوس کی، لیکن اللہ کے فضل نے دستگیری کی اور اس وسوسے کو وسوسے کے درجے سے آگے نہ بڑھنے دیا، اور یہ خیال بھی جو انہیں پیدا ہوا اپنی قلت تعداد، قلت سامان اور مادی کمزوری کی بنا پر تھا، نہ کہ ضعف ایمان کی بنا پر۔ مغازی کے مشہور امام مؤرخ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واضح فرما دیا ہے، اور واللہ ولیہما کا جملہ خود ان کے ایمان کامل کی شہادت دے رہا ہے۔ اس لیے ان دونوں قبیلوں کے بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ اس آیت میں ہم پر کچھ عتاب بھی ہے، لیکن واللہ ولیہما کی بشارت بھی ہمارے لیے آئی ہے۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ اس میں واضح کر دیا کہ کثرت عدد اور ساز و سامان پر مسلمانوں کو اعتماد نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ بقدر استطاعت مادی سامان جمع کرنے کے بعد پھر بھروسہ صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک پر ہونا چاہیے۔ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کو کمزوری اور کم ہمتی کا جو وسوسہ پیدا ہوا تھا وہ اسی مادی ذوق کی بنا پر تھا، اس لیے ان کے وسوسے کا علاج توکل سے بتلایا گیا کہ توکل و اعتماد ان وساوس کے لیے نسخہ اکسیر ہے۔ توکل انسان کی اعلیٰ صفات میں سے ہے۔ محققین صوفیہ نے اس کی حقیقت پر مفصل بحثیں کی ہیں۔ یہاں اس قدر سمجھیے کہ توکل کے معنی یہ نہیں کہ تمام اسباب ظاہری سے بالکل قطع تعلق کر کے اللہ پر اعتماد کیا جائے، بلکہ توکل یہ ہے کہ تمام اسباب ظاہری کو اپنی قدرت کے مطابق جمع کرے اور اختیار کرے اور پھر نتائج اللہ کے سپرد کر دے، اور ان ظاہری اسباب پر فخر و ناز نہ کرے بلکہ اعتماد صرف اللہ پر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ خود اسی جہاد میں مسلمانوں کے لشکر کو جنگ کے لیے منظم کرنا، اپنی قدرت کے موافق اسلحہ اور دیگر سامان حرب فراہم کرنا، محاذ جنگ پر پہنچ کر مناسب حال و مقام نقشہ جنگ تیار کرنا، مختلف مورچے بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان پر بٹھانا وغیرہ، یہ سب مادی انتظامات ہی تو تھے جن کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے استعمال فرما کر بتلا دیا کہ مادی اسباب بھی اللہ تعالی کی نعمت ہیں، ان سے قطع نظر کرنے کا نام توکل نہیں۔ یہاں مومن اور غیر مومن میں صرف اتنا فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ مومن سب سامان اور مادی طاقتیں حسب قدرت جمع کرنے کے بعد بھی بھروسہ و توکل صرف اللہ پر کرتا ہے، غیر مومن کو یہ روحانیت نصیب نہیں، اس کو صرف اپنی مادی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے، اور اسی فرق کا ظہور تمام اسلامی غزوات میں ہمیشہ مشاہدہ ہوتا رہا ہے۔ اب اس کے بعد اس غزوے کی طرف ذہن کو منتقل کیا جا رہا ہے جس میں مسلمانوں نے کامل توکل کا مظاہرہ کیا تھا اور اللہ تعالی نے ان کو کامیابی اور نصرت سے سرفراز کیا تھا۔ ارشاد ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالی نے بدر میں تمہاری امداد فرمائی جبکہ تم تعداد میں بھی صرف 313 تھے اور وہ بھی سب بے سر و سامان۔ بدر کی اہمیت اور اس کا محل وقوع۔ بدر مدینہ کے جنوب مغرب میں کوئی 80 میل کے فاصلے پر ایک پڑاؤ اور منڈی کا نام ہے۔ اس وقت اس کو اس لیے اہمیت حاصل تھی کہ یہاں پانی کی افراط تھی اور یہ عرب کے ریگستانی میدانوں میں بڑی چیز تھی۔ توحید اور شرک کے درمیان یہی سب سے پہلا معرکہ بروز جمعہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری مطابق 11 مارچ 624 عیسوی کو پیش آیا تھا۔ یہ غزوہ بظاہر تو ایک مقامی جنگ معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا۔ اسی لیے قرآن کی زبان میں اس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ فرنگی مورخوں نے بھی اس کی اہمیت کا اقرار کیا ہے۔ امریکی پروفیسر ہٹی اپنی کتاب ہسٹری آف دی عربین میں کہتا ہے یہ اسلام کی سب سے پہلی فتح مبین تھی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی تم اس وقت تعداد میں قلیل اور سامان میں حقیر تھے۔ مسلمان تعداد میں قوی روایات کے مطابق 313 تھے۔ اس فوج کے ہمراہ گھوڑے صرف 2 تھے اور اونٹ 70 کی تعداد میں تھے، انہی پر لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ آخر کی آیت میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ قرآن نے جگہ جگہ منافقین کے قید اور شدید مخالفین کے عناد و مخالفت کے نتائج بد سے محفوظ رہنے کے لیے تقوی اور صبر کو علاج بتلایا ہے۔ انہی 2 چیزوں کے اندر ساری تنظیمی جدوجہد اور فتح مبین کا راز مضمر ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور یہاں صبر و تقوی کے بجائے
صرف تقوی پر اکتفا کیا گیا ہے، کیونکہ در حقیقت تقوی ایسی صفت جامع ہے کہ صبر بھی اس میں شامل ہے۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ جب تو کہنے لگا مسلمانوں کو، کیا تم کو کافی نہیں کہ تمہاری مدد کو بھیجے رب تمہارا 3000 فرشتے آسمان سے اترنے والے؟ البتہ اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو اور وہ آئیں تم پر اسی دم تو مدد بھیجے تمہارا رب 5000 فرشتے نشاندار گھوڑوں پر۔ اور یہ تو اللہ نے تمہارے دل کی خوشی کی اور تاکہ تسکین ہو تمہارے دلوں کو اس سے، اور مدد ہے صرف اللہ ہی کی طرف سے جو کہ زبردست ہے حکمت والا، تاکہ ہلاک کرے باز کافروں کو یا ان کو ذلیل کرے تو پھر جاویں محروم ہو کر۔ تیرا اختیار کچھ نہیں، یا ان کو توبہ دیوے خدا تعالی یا ان کو عذاب کرے کہ وہ ناحق پر ہیں۔ اور اللہ ہی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، بخش دے جس کو چاہے اور عذاب کرے جس کو چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ربط آیات۔ سابقہ آیات میں بضمن قصہ احد غزوہ بدر میں اللہ تعالی کی طرف سے امداد غیبی ہونے کا ذکر تھا۔ آگے اس امداد کی کچھ تفصیل اور فرشتوں کے بھیجنے کی حکمت کا بیان ہے۔ خلاصہ تفسیر: اذ تقول للمؤمنین الی فینقلبوا خائبین۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالی کی یہ امداد اس وقت ہوئی تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے کہ کیا تم کو تقویت قلب کے لیے امر کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ جو اسی کام کے لیے آسمان سے اتارے جاویں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے درجے کے فرشتے ہوں گے، ورنہ جو فرشتے پہلے سے زمین پر موجود تھے ان سے بھی یہ کام لیا جا سکتا تھا۔ روح پھر اوپر کے استفہام کا خود جواب اس طرح ارشاد فرمایا، ہاں کیوں نہیں، کافی ہوگا اس کے بعد اس امداد میں مزید زیادتی کا وعدہ اس طرح فرمایا کہ مقابلے کے وقت اگر مستقل رہو گے اور تقوی پر قائم رہو گے
یعنی کوئی امر خلاف اطاعت نہ کرو گے اور وہ لوگ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں گے جس میں عادتاً کسی مخلوق سے مدد پہنچنا مشکل ہوتا ہے، تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا 5000 فرشتوں سے جو ایک خاص وضع کے بنائے ہوں گے، جیسے عام جنگوں میں اپنی اپنی فوج کی پہچان کے لیے کوئی خاص وردی ہوتی ہے۔ آگے اس امداد و نصرت کی حکمت کا بیان ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد مذکور جو فرشتوں سے ہوئی محض اس لیے کی کہ تمہارے لیے غلبہ اور فتح کی بشارت ہو اور تمہارے دلوں کو اس سے قرار آئے، اور نصرت و غلبہ تو صرف اللہ کی طرف سے ہے جو کہ زبردست ہیں، کہ ویسے بھی غالب کر سکتے ہیں لیکن حکیم بھی ہیں۔ تو جب مقتضائے حکمت یہ ہوتا ہے کہ اسباب کے ذریعے غلبہ دیا جائے تو ویسے ہی اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ تو امداد بالملائکہ کی حکمت تھی، آگے اس کی حکمت کا بیان ہے کہ یہ فتح و غلبہ تمہیں کیوں عطا کیا گیا۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا گیا تاکہ کفار میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے، چنانچہ کافروں کے 70 سردار رئیس مارے گئے، یا ان میں سے بعض کو ذلیل و خوار کر دے پھر وہ ناکام لوٹ جاویں، یعنی ان میں سے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہو جائے، اور اگر دونوں ہو جائیں تو اور بھی بہتر ہے۔ چنانچہ دونوں باتیں ہوئیں کہ 70 سردار مارے گئے، 70 قید ہو کر ذلیل ہوئے، باقی ذلیل و خوار ہو کر بھاگ گئے۔ لیس لک من الامر شیء الی قولہ غفور الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے مسلمان ہونے یا کافر رہنے کے متعلق خود کوئی دخل نہیں، خواہ علم کا دخل ہو یا قدرت کا، بلکہ یہ سب خدا تعالی کے علم اور قبضے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنا چاہیے یہاں تک کہ خدا تعالی ان پر یا تو رحمت سے متوجہ ہو جاویں یا ان کو اسلام کی توفیق دے دیں، تو اس وقت صبر فرح اور سرور سے بدل جائے گا، اور یا ان کو دنیا ہی میں کوئی سزا دیں تو اس وقت صبر تسکین قلبی میں بدل جائے گا، اور سزا دینا کچھ بیجا بھی نہیں کیونکہ وہ ظلم بھی بڑا کر رہے ہیں۔ مراد اس سے کفر و شرک ہے، جیسا کہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ آگے اس مضمون کی تاکید ہے، اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جس کو چاہیں بخش دیں، یعنی اسلام نصیب کر دیں جس سے مغفرت ہوتی ہے، اور جس کو چاہیں عذاب دیں یعنی اسلام نصیب نہ ہو اور اس وجہ سے عذاب دائمی ہو، اور اللہ تعالی تو بڑے مغفرت کرنے والے اور بڑے رحمت کرنے والے ہیں۔ تو بخشنے کا تو ذرا بھی تعجب نہیں، کیونکہ رحمت تو ان کی سابق ہی ہے، اس لیے عذاب دینے کی وجہ اوپر بیان فرمائی فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ معارف و مسائل۔ فرشتوں کی امداد بھیجنے کی حکمت اور اصل مقصد اور تعداد ملائکہ میں مختلف عدد بیان کرنے کی حکمت۔ یہاں طبعی طور پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں کو وہ طاقت بخشی ہے کہ ایک ہی فرشتہ پوری بستی کا تختہ الٹ سکتا ہے، جیسا کہ قوم لوط کی زمین تنہا جبرائیل امین علیہ السلام نے الٹ دی تھی، تو پھر فرشتوں کا لشکر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نیز یہ کہ جب فرشتے میدان میں آئے ہی تھے تو ایک کافر بھی بچنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کا جواب خود قرآن کریم نے آیت وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى میں دے دیا ہے کہ فرشتوں کے بھیجنے میں در حقیقت ان سے کوئی میدان جنگ فتح کرانا مقصود نہ تھا، بلکہ مجاہدین مسلمین کی تسلی اور تقویت قلب اور بشارت فتح دینا مقصود تھا، جیسا کہ اس آیت کے الفاظ الا بشرا اور لتطمئن قلوبکم سے واضح ہے، اور اس سے زیادہ صریح سورہ انفال میں اسی واقعے کے متعلق آئے ہوئے الفاظ ہیں فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جس میں فرشتوں کو خطاب کر کے ان کے سپرد یہ خدمت کی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے قلوب کو جمائے رکھیں، پریشان نہ ہونے دیں،
اس تثبیت قلوب کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ اپنے تصرف کے ذریعے ان کے قلوب کو مضبوط کر دیں، جیسا کہ مشائخ صوفیہ اہل تصرف کا معمول ہے. اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے واضح کر دیں کہ اللہ کے فرشتے ان کی مدد پر کھڑے ہیں، کبھی سامنے ظاہر ہو کر، کبھی آواز سے، کبھی کسی اور طریق سے، جیسا کہ میدان بدر میں یہ سب طریقے استعمال کیے گئے. آیت فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ کی ایک تفسیر میں خطاب فرشتوں کو ہے، اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ مسلمان نے کسی مشرک پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا سر خود ہی بدن سے جدا ہو گیا. اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جبرائیل امین علیہ السلام کی آواز بھی سنی کہ اقدم حیزوم فرما رہے ہیں، اور بعض نے خود بھی بعض ملائکہ کو دیکھا، بعض نے خود بھی بعض ملائکہ کو دیکھا بھی. یہ سب مشاہدات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں کہ ملائکہ اللہ نے مسلمانوں کو اپنی نصرت کا یقین دلانے کے لیے کچھ کام ایسے بھی کیے ہیں کہ گویا وہ بھی قتال میں شریک ہیں، اور دراصل ان کا کام مسلمانوں کی تسلی اور تقویت قلب تھا. فرشتوں کے ذریعے میدان جنگ فتح کرانا مقصود نہیں تھا. اس کی واضح دلیل یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں جنگ و جہاد کے فرائض انسانوں پر عائد کیے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو فضائل و درجات حاصل ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالی کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ فرشتوں کے لشکر سے ملک فتح کرائے جائیں تو دنیا میں کفر و کافر کا نام ہی نہ رہتا. حکومت و سلطنت کی تو کیا گنجائش تھی، مگر اس کارخانہ قدرت میں اللہ تعالی کی یہ مشیت ہی نہیں. یہاں تو کفر و ایمان اور طاعت و معصیت ملے جلے ہی چلتے رہیں گے. ان کے نکھار کے لیے حشر کا دن ہے. رہا یہ معاملہ کہ غزوہ بدر میں ملائکہ اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے بھیجنے میں جو وعدے آئے ہیں، ملائکۃ اللہ کو مدد کے لیے بھیجنے میں جو وعدے آئے ہیں، ان میں سورہ انفال کی آیت میں تو 1000 کا وعدہ ہے، اور آل عمران کی مذکور آیت میں پہلے 3000 کا، پھر 5000 کا وعدہ ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ بات یہ ہے کہ سورہ انفال میں مذکور یہ ہے کہ جب میدان بدر میں مسلمانوں نے مخالف کی تعداد 1000 دیکھی اور ان کی تعداد 313 تھی تو بارگاہ رب العزت میں استغاثہ کیا. اس پر یہ وعدہ 1000 فرشتوں کی امداد کا کیا گیا کہ جو تمہارے دشمن کا ہے اتنی ہی عدد فرشتوں کا بھیج دیا جائے گا، کہ جو عدد تمہارے دشمن کا ہے اتنا ہی عدد فرشتوں کا بھیج دیا جائے گا. آیت کے الفاظ یہ ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اور اس آیت کے بعد بھی فرشتوں کی مدد بھیجنے کا یہی مقصد ظاہر فرما دیا کہ مسلمانوں کے قلوب جمے رہیں اور ان کو فتح کی بشارت ملے. چنانچہ اس کے بعد کی آیت کے الفاظ یہ ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. اور سورہ آل عمران کی آیت زیر نظر میں 3000 فرشتوں کا وعدہ شاید اس بنا پر کیا گیا کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قرظ بن جابر محاربی اپنے قبیلے کا لشکر لے کر مشرکین مکہ کی امداد کو آ رہا ہے. یہاں دشمن کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ پہلے ہی سے تھی. مسلمان اس خبر سے کچھ پریشان ہوئے تو 3000 فرشتوں کا وعدہ کیا گیا تاکہ معاملہ برعکس ہو کر مسلمانوں کی تعداد دشمن سے 3 گنا ہو جائے گی. پھر اسی آیت کے آخر میں اس تعداد کو چند شرطوں کے ساتھ بڑھا کر 5000 کر دیا. وہ شرطیں 2 تھیں. ایک یہ کہ مسلمان صبر و تقوی کے مقام اعلیٰ پر قائم رہیں، دوسرے یہ کہ دشمن ان پر یکبارگی حملہ کر دے. مگر ان 2 شرطوں میں سے دوسری شرط یکبارگی حملے کی واقع نہیں ہوئی، اس لیے 5000 کی تعداد کا وعدہ نہ رہا. پھر اس میں ائمہ تفسیر و تاریخ کے مختلف اقوال مختلف ہیں کہ اگرچہ وعدے کی یہ شرط متحقق نہیں ہوئی پھر بھی یہ وعدہ 5000 کی صورت میں پورا ہوا یا صرف 3000 کی صورت میں.
یہ اقوال مختلفہ روح المعانی میں مذکور ہیں۔ آیت لیس لک من الامر شیء، یہاں سے پھر اصل قصہ احد کی طرف عود ہے۔ درمیان میں مجملاً قصہ بدر کا ذکر آ گیا تھا، اور سبب نزول اس آیت کا یہ ہے کہ اس غزوہ احد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک، جو کہ سامنے کے 2 اوپر کے 2 نیچے کے دانتوں کی کروٹوں میں 4 دانت ہوتے ہیں، جو کہ سامنے کے 2 اوپر کے 2 نیچے کے دانتوں کی کروٹوں میں 4 دانت ہوتے ہیں، 2 اوپر داہنے بائیں، 2 نیچے داہنے بائیں۔ ان چاروں میں نیچے داہنی طرف کا دانت شہید ہو گیا اور چہرہ مبارک مجروح ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات آ گئے کہ ایسی قوم کو کیسے فلاح ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا، حالانکہ وہ نبی ان کو خدا کی طرف بلا رہا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری سے ایک قصہ اور بھی نقل کیا گیا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کے لیے بد دعا بھی فرمائی تھی، اس پر یہ آیت نازل فرمائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تحمل کی تعلیم دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اے ایمان والو مت کھاؤ سود دونے پر، دونا اور ڈرو اللہ سے تاکہ تمہارا بھلا ہو، اور بچو اس آگ سے جو تیار ہوئی کافروں کے واسطے۔ اے ایمان والو سود مت کھاؤ، یعنی مت لو اصل سے کئی حصے زائد کر کے، اور اللہ تعالی سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو، یعنی جنت نصیب ہو اور دوزخ سے نجات ہو، اور اس آگ سے بچو جو دراصل کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور آگ سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ سود وغیرہ حرام کاموں سے بچو۔ معارف و مسائل، اس آیت میں سود کھانے کی حرمت و ممانعت کے ساتھ اضعافا مضاعفہ کا ذکر حرمت کی قید نہیں بلکہ سود کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے ہے، کیونکہ دوسری آیات میں مطلقاً ربا کی حرمت کا بیان نہایت تشدید و تاکید کے ساتھ آیا ہے، جس کی تفصیل سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، اور اضعافا مضاعفہ کے ذکر میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس کو سود کھانے کی عادت ہو جائے تو خواہ وہ اصطلاحی سود مرکب یعنی سود در سود کے معاملے سے پرہیز بھی کر لے، تو سود سے حاصل شدہ کمائی کو جب دوبارہ سود پر چلائے گا تو وہ لا محالہ اضعاف مضاعف ہوتا چلا جائے گا۔ اگرچہ سود خوروں کی اصطلاح میں اس کو سود مرکب یعنی سود در سود نہ کہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر ایک سود انجام کار اضعاف مضاعف ہی ہوتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور حکم مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم ہو، اور دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کا عرض ہے آسمان اور زمین، تیار ہوئی واسطے پرہیزگاروں کے۔ خلاصہ تفسیر، اور خوشی سے کہا مانو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، امید ہے کہ تم رحم کیے جاؤ گے، یعنی قیامت میں، اور دوڑو طرف مغفرت کے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیب ہو،
اور دوڑو طرف جنت کے، مطلب یہ ہے کہ ایسے نیک کام اختیار کرو جس سے پروردگار تمہاری مغفرت کر دیں اور تم کو جنت عنایت ہو، اور وہ جنت ایسی ہے جس کی وسعت ایسی تو ہے ہی جیسے سب آسمان اور زمین، اور زیادہ کی نفی نہیں، چنانچہ واقع میں زائد ہونا ثابت ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ معارف و مسائل۔ آیت مذکورہ میں دو مسئلے زیادہ اہم ہیں۔ اول، پہلی آیت کا مضمون جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے، اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر رسول کی اطاعت بعینی ہی اللہ تعالیٰ کی اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن کی اطاعت کا نام ہے تو پھر اس کے علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اگر ان دونوں میں کچھ فرق ہے تو کیا ہے؟ دوسری بات جو ہمیشہ یاد رکھنے اور اپنی عملی زندگی کا قبلہ بنانے کے قابل ہے وہ صفات اور علامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول اور پرہیزگار بندوں کے لیے ان آیات میں بتلا کر یہ واضح فرما دیا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت محض زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوتی، بلکہ اطاعت گزاروں کے کچھ صفات اور حالات ہوتے ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالی سے الگ کر کے بیان کرنے کی حکمت۔ پہلا مسئلہ، پہلی مختصر آیت میں اس طرح بیان فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس میں رحمت خداوندی کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ضروری اور لازم قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی اسی طرح لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اور یہ پھر صرف اسی آیت میں نہیں، پورے قرآن میں بار بار اس کا تکرار اسی طرح ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہوتا ہے وہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر مستقلاً ہے۔ قرآن حکیم کے یہ متواتر اور مسلسل ارشادات ایک انسان کو اسلام اور ایمان کے بنیادی اصول کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ایمان کا پہلا جز خدا تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کا اقرار کرنا ہے، تو دوسرا جز رسول کی تصدیق اور اس کی اطاعت ہے۔ اب یہاں غور طلب یہ ہے کہ قرآن کریم ہی کے ارشادات سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب بإذن خداوندی ہوتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ کسی اپنی خواہش سے نہیں کہتے، بلکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت بعینی ہی خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت ہوتی ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں۔ سورہ نساء آیت 80 میں خود قرآن نے بھی ان الفاظ میں اس کو واضح فرما دیا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان دونوں اطاعتوں کو الگ الگ بیان کرنے میں کیا فائدہ ہے، خصوصاً اس التزام اور اہتمام کے ساتھ کہ پورے قرآن کریم میں یہی عادت مستمرہ ہے کہ دونوں اطاعتوں کا ساتھ ساتھ حکم دیا جاتا ہے۔ راز اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے ذمے یہ کام لگائے گئے، اول یہ کہ وہ قرآن کریم کی آیات ٹھیک اسی صورت اور لب و لہجے کے ساتھ لوگوں کو پہنچا دیں جس صورت سے وہ نازل ہوئیں، دوسرے یہ کہ وہ لوگوں کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کریں، تیسرے یہ کہ وہ اس کتاب کے مضامین کی امت کو تعلیم دیں اور اس کے مقاصد کو بیان فرمائیں، نیز یہ کہ وہ کتاب کے ساتھ حکمت کی تعلیم دیں۔ یہ مضمون قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں تقریباً ایک ہی عنوان سے آیا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ معلوم ہوا کہ رسول کے فرائض منصبی میں صرف اتنا ہی داخل نہیں کہ وہ قرآن لوگوں تک پہنچا دیں
بلکہ اس کی تعلیم اور تبیین بھی رسول کے ذمے ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب عرب کے فصحاء و بلغاء تھے، ان کے لیے قرآن کریم کی تعلیم کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ محض الفاظ قرآنی کے لغوی معنی ان کو سمجھائے جائیں، کیونکہ وہ سب خود بخود ان کو بخوبی سمجھتے تھے، بلکہ اس تعلیم و تبیین کا مقصد صرف یہی تھا اور یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم نے ایک حکم مجمل یا مبہم الفاظ میں بیان فرمایا، اس کی تشریح اور تفصیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی جو قرآن کے الفاظ میں نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ڈالی، جس کی طرف آیت قرآن ان هو الا وحی یوحی میں اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلا قرآن نے بے شمار مواقع میں صرف اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فرمانے پر اکتفا کیا ہے، کہیں نماز کے معاملے میں قیام، رکوع اور سجدے کا ذکر بھی آیا تو وہ بھی بالکل مبہم ہے، ان کی کیفیات کا ذکر نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام نے خود آ کر اللہ کے حکم سے ان تمام اعمال اور ارکان کی تفصیلی صورت عمل کر کے بتلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح قول و عمل کے ذریعے امت کو پہنچا دیا۔ زکوٰۃ کے مختلف نصاب اور ہر نصاب پر زکوٰۃ کی مقدار کا تعین، پھر یہ بات کہ کس مال پر زکوٰۃ ہے اور کس مال پر نہیں، اور مقادیر نصاب میں کتنا حصہ معاف ہے، یہ سب تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں اور ان کے فرامین لکھوا کر متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سپرد فرمائے۔ یا مثلا قرآن حکیم نے حکم دیا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر ناحق نہ کھاؤ۔ اب اس کی یہ تفصیل کے رائج الوقت معاملات، بیع و شراء اور اجارے میں کیا کیا صورتیں ناحق اور بے انصافی یا ضرر عوام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے باطل ہیں، یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اذن خداوندی امت کو بتلائی۔ اسی طرح تمام شرعی احکام کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے بوحی الہی امت کو پہنچائیں، چونکہ یہ تفصیلات قرآن کریم میں مذکور نہیں، اس لیے یہ احتمال تھا کہ کسی وقت کسی ناواقف کو یہ دھوکہ ہو کہ یہ تفصیلی احکام خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام نہیں، اس لیے خدا تعالیٰ کی اطاعت میں ان کی تعمیل ضروری نہیں۔ اس لیے حق تعالیٰ نے سارے قرآن میں بار بار اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے، جو حقیقت میں تو خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، مگر ظاہری صورت اور تفصیل بیان کے اعتبار سے اس سے کچھ مختلف بھی ہے۔ اس لیے بار بار تاکیدات کے ساتھ بتلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ حکم دیں اس کو بھی خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت سمجھ کر مانو، خواہ وہ قرآن میں صراحتاً موجود ہو یا نہ ہو۔ یہ مسئلہ چونکہ اہم تھا اور کسی ناواقف کو دھوکہ لگ جانے کے علاوہ دشمنان اسلام کے لیے اسلامی اصول میں گڑبڑ پھیلانے اور مسلمانوں کو اسلام کے صحیح راستے سے بہکانے کا بھی ایک موقع تھا، اس لیے قرآن کریم نے اس مضمون کو صرف لفظ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں بلکہ مختلف عنوانات سے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو بتلایا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں تعلیم کتاب کے ساتھ تعلیم حکمت کا اضافہ کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ علاوہ کتاب کے کچھ اور بھی آپ کی تعلیمات میں داخل ہے، اور وہ بھی مسلمانوں کے لیے واجب الاتباع ہے، جس کو لفظ حکمت سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ آیات کے مطالب و مقاصد اور تشریحات کو بیان فرمائیں۔ اور کہیں یہ ارشاد ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی رسول تم کو جو کچھ دیں وہ لے لو،
اور جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ سب انتظام اس کا کیا گیا کہ کل کوئی شخص یہ نہ کہنے لگے کہ ہم تو صرف ان احکام کے مکلف ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، جو احکام ہمیں قرآن میں نہ ملے ہم ان کے مکلف نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غالباً یہ منکشف ہو گیا تھا کہ کسی زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تشریحات سے گلو خلاصی حاصل کرنے کے لیے یہی دعویٰ کریں گے کہ ہمیں کتاب اللہ کافی اور ہمیں کتاب اللہ کافی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں صراحتاً بھی اس کا ذکر فرمایا، جس کو ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، بیہقی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم نے اپنی کتابوں میں ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ میں تم سے کسی کو ایسا پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے ہوئے بے فکری سے بیٹھے ہوئے میرے امر و نہی کے متعلق یہ کہہ دے کہ ہم اس کو نہیں جانتے، ہمارے لیے تو کتاب اللہ کافی ہے، جو کچھ اس میں پاتے ہیں اس کا اتباع کر لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ جگہ جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بار بار ارشاد اور پھر مختلف عنوانات سے رسول کے دیے ہوئے احکام کو ماننے کی ہدایات، یہ سب اسی خطرے کے پیش نظر ہیں کہ کوئی شخص ذخیرہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی تفصیلات احکام کو قرآن سے الگ اور اطاعت خدا تعالی سے جدا سمجھ کر انکار نہ کر بیٹھے کہ وہ در حقیقت الگ نہیں۔ دوسری آیت میں مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت اور مسارعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد یہ دوسرا حکم دیا گیا۔ یہاں مغفرت سے مراد اسباب مغفرت ہیں، یعنی وہ اعمال صالحہ جو باعث مغفرت الہی ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحمہ اللہ علیہم سے اس کی تفسیر مختلف عنوانات سے منقول ہیں، مگر معنون اور مضمون سب کا ایک ہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کی تفسیر ادائیگی فرائض سے فرمائی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام سے، ابو العالیہ رحمہ اللہ علیہ نے ہجرت سے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے تکبیر اولا سے، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ادائے طاعت سے، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد سے، اکرم علیہ الرحمہ نے توبہ سے کی ہے۔ ان تمام اقوال کا حاصل یہی ہے کہ مغفرت سے مراد وہ تمام اعمال صالحہ ہیں جو مغفرت الہی کا باعث اور سبب ہوتے ہیں۔ اس مقام پر دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت اور مسارعت کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ دوسری آیت میں لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض فرما کر دوسرے فضائل حاصل کرنے کی تمنا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ فضائل دو قسم کے ہیں۔ ایک فضائل تو وہ ہیں جن کا حاصل کرنا انسان کے اختیار اور بس سے باہر ہو، جن کو فضائل غیر اختیاریہ کہتے ہیں، جیسے کسی کا سفید رنگ یا حسین ہونا یا کسی بزرگ خاندان سے ہونا وغیرہ۔ دوسرے وہ فضائل جن کو انسان اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کر سکتا ہے، ان کو فضائل اختیاریہ کہتے ہیں۔ فضائل غیر اختیاریہ میں دوسرے کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش بلکہ اس کی تمنا کرنے سے بھی اس لیے روکا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق مخلوق میں تقسیم کیے ہیں، کسی کی کوشش کا اس میں دخل نہیں۔ اس لیے وہ فضائل جو کہ کوشش اور تمنا سے حاصل تو ہوں گے نہیں، اب سوائے اس کے کہ اس کے دل میں حسد اور بغض کی آگ بھڑکتی رہے اور کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا ایک شخص کالا ہے، وہ گورا ہونے کی تمنا کرتا رہے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ البتہ جو فضائل اختیاریہ ہیں ان میں مسابقت اور مقابلے کا حکم دیا گیا۔ صرف ایک آیت میں نہیں بلکہ متعدد آیتوں میں آیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے فاستبقوا الخیرات، دوسری جگہ ارشاد ہے وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون،
ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان میں کوئی فطری اور طبعی کوتاہی جس کا دور کرنا اس کے بس سے باہر ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی اس کوتاہی پر قانع رہ کر دوسروں کے کمال کو دیکھے بغیر اپنا کام کرتا رہے، کیونکہ اگر وہ اپنی کوتاہی پر تعصب اور دوسروں کے کمال پر حسد کرتا رہا تو جتنا کام کر سکتا ہے اس قدر بھی نہیں کر سکے گا اور بالکل ناکارہ ہو کر رہ جائے گا۔ دوسری چیز جو اس جگہ قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کو جنت سے مقدم کیا۔ اس میں ممکن ہے کہ اس امر کی طرف اشارہ ہو کہ جنت حاصل کر لینا مغفرت الہی کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ انسان اگر تمام عمر بھی نیکیاں کرتا رہے اور معصیت سے کنارہ کش رہے تب بھی اس کے تمام اعمال جنت کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ جنت میں لے جانے والی صرف ایک چیز ہے اور وہ مغفرت باری تعالی ہے اور اس کا فضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستی اور حق کو اختیار کرو، درمیانی راہ اختیار کرو اور اللہ کے فضل کی بشارت حاصل کرو، کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچائے گا۔ لوگوں نے کہا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میرا عمل جنت میں پہنچائے گا مگر یہ کہ اللہ تعالی مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ حاصل یہ ہے کہ ہمارے اعمال جنت کی قیمت نہیں ہیں، لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے اسی بندے کو نوازتا ہے جو اعمال صالحہ کرتا ہے، بلکہ جس کو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی وہی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہیں۔ لہذا اعمال کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ دخول جنت کا اصلی باعث اور سبب مغفرت الہی ہے، اسی لیے مغفرت کی اہمیت کے پیش نظر مطلق مغفرت نہیں فرمایا گیا بلکہ مغفرۃ من ربکم فرمایا گیا۔ صفت ربوبیت کے بیان کرنے میں مزید لطف اور امتنان کا اظہار مقصود ہے۔ دوسری چیز جس کی طرف دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ جنت ہے، اور جنت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی وسعت اس قدر ہے جتنا سارا آسمان و زمین ہے۔ انسان کے دماغ میں آسمان و زمین کی وسعت سے زیادہ اور کوئی وسعت آ ہی نہیں سکتی، اس لیے سمجھانے کے لیے جنت کے عرض کو اس سے تشبیہ دی، گویا بتلا دیا کہ جنت بہت وسیع ہے، اس کے عرض میں سارے زمین و آسمان سما سکتے ہیں۔ پھر جب اس کے عرض کا یہ حال ہے تو طول کا حال خدا جانے کیا ہوگا۔ یہ معنی تو اس وقت ہیں جب عرض کو طول کے مقابل لیا جائے، لیکن اگر عرض کو ثمن یعنی قیمت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنت کوئی معمولی شے نہیں ہے، اس کی قیمت سارا آسمان و زمین ہے، لہذا ایسی قیمتی اور عظیم الشان چیز کے لیے مسابقت اور مسارعت کرو۔ تفسیر کبیر میں ہے، ابو مسلم کہتے ہیں کہ عرض سے مراد آیت میں وہ چیز ہے جو مبیع کے مقابلے میں بطور قیمت پیش کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض جنت کی قیمت لگائی جائے تو سارا آسمان و زمین اور ان کی کائنات اس کی قیمت ہوگی۔ مقصود اس سے جنت کی عظمت اور جلالت قدر کا بیان کرنا ہے۔ جنت کا دوسرا وصف بتلایا، اعدت للمتقین، یعنی جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے۔ قرآن و حدیث کے واضح اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اس طرح کہ 7واں آسمان اس کی زمین ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔